أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك المحمود المالك الودود مصور كل مولود ومالك كل مطرود ساطع المهادي وموتد الأوتار ومرسل الأمطار ومسهل الأوتار عالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكبر الدهور ومكررها ومورد الأمور ومدبرها الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيدنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على لعنة الله أعدائهم أجمعين وحقوقهم غاصب حقوقهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بلند الصلوات دعا ہے کہ مالک اس ذکر عظیم کے صدقے حاضرین و غائبین مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، جو کوئی مومن بیمار ہے اس ذکر کے صدقے میں مالک شفا عطا فرمائے، جمیع مومنین و مومنات کو آفات و بلیات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرمائے، ہمارے وارث ہمارے مالک کے ظہور میں تاجر فرمائے، ہماری اس قلیل سے دعا کو اس ذکر کے صدقے میں قبول فرما، مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ موالیان حیدر کرار، سامعین محترم مکرم، نہایت واجب الاحترام مومنین کرام، خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس بعنوان معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ معرفت وقت کے امام کی، زمانے کے امام کی جو معرفت ہے اتنی اہم ہے کہ سارے اعمال اگر آپ کے پاس ہیں ایک معرفت نہیں ہے تو گویا سب بے سود اور عبث ہے، بیکار ہے، اور اگر معرفت ہے تو آپ کی ہر چیز قابل قبول ہے۔ کہ معرفت چیز کیا ہے، ہم آج تک یہ دیکھتے آئے، کیونکہ کچھ احباب آج جو پہلے دن آئے ہیں، میں چاہوں گا پچھلے 2 دنوں کا جو خلاصہ، تاکہ وہ موضوع کے ساتھ مل کے آگے چل سکیں۔ معرفت کرنی ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، معرفت ضروری ہے، اگر نہیں کی تو فرما دیا گیا کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق میں نے بتایا، جہالت اور ہوتا ہے، جاہلیت اور ہوتا ہے۔ کسی شے کا علم نہ ہونا جہالت ہے، کسی شے کا سرے سے انکار کر دینا جاہلیت ہے۔
حدیث میں جہالت نہیں کہا گیا، جاہلیت کہا گیا کہ اگر وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتے ہیں تو جاہلیت یعنی کہ انکار کی موت مرتے ہیں، اور انکار کفر ہوتا ہے۔ علم کی ضد جہل ہوتی ہے، عرفان کی ضد جو ہے وہ انکار ہوتی ہے، جاہلیت ہوتی ہے۔ اب معرفت کیسے کی جائے؟ ذات واجب الوجود اور ذات حق و سبحانہ کی ذات کی معرفت تو ناممکن ہے۔ ہم نے یہ دیکھا آج تک کہ وہ ذات جو عقل و شعور و فہم و گمان و اشارات میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ تو ذات کی معرفت ممکن نہیں۔ جب ذات توحید کی معرفت ممکن نہیں تو جو اس ذات کا نور ہے اس کی معرفت بھی ممکن نہیں، کیونکہ جب نور تو وہی ہے ایک، تو ذات کی معرفت ناممکن ہے جبکہ کرنی بھی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ آئے دیکھیں کہ معرفت کہتے کسے ہیں، معرفت کیا چیز ہے۔ معرفت کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، وہ یوں کی گئی کہ المعرفت والعرفان ادراک الشیء بالتفکر وبالتدبر لأثرہ۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں کہ کسی شے کے آثار میں غور و فکر کر کے ادراک پا لینا معرفت کہلاتا ہے۔ یہ معرفت کی اصل تعریف ہے، کسی شے کے آثار میں غور و فکر کر کے، ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ ذات میں غور و فکر کریں گے تو خود گمراہ ہو جائیں گے۔ کسی شے کے آثار، جس کی بھی معرفت کرنی، اس کے آثار میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرنا ہے آثار میں۔ آثار موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو وہی آثار جو ہے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ معرفت آپ حصول نہیں کر سکتے۔ کسی شے کے آثار میں غور و فکر کر کے ادراک پا لینا معرفت ہے۔ یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے، یعنی کسی شے کے آثار میں غور و فکر کرنا۔ آثار کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں نشان قدم جو ہوتے ہیں وہ کسی مسافر کے آثار ہیں۔ آثار کہتے کسے ہیں؟ یدل علی وجودہ، کسی بھی شے کے آثار کہتے ہیں جو اس شے کے وجود پہ دلیل ہو، وہ اس کے آثار ہوتے ہیں۔ شعاعیں سورج کی، یہ سورج کے آثار ہیں۔ سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں، کرنیں نکلتی ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لباس بدن، آپ کا لباس ایک مخصوص ہوتا ہے تو وہ آثار ہے آپ کا کہ آپ کا وجود موجود ہے۔ یعنی ہر شے کے کوئی نہ کوئی آثار ہوتے ہیں اس کائنات میں۔ سورج کی کرنیں، سورج کا آثار، تو آثار کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شے کے وجود پہ دلیل ہو، وہ اس کے آثار ہوتے ہیں۔ معرفت آثار میں غور و فکر کر کے ادراک پانا معرفت کہلاتا ہے۔ اب معرفت کرنی ہے آثار کی، ذات کی معرفت ناممکن ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیجیے، پہلے فرما چکے تھے کہ یا علی، تجھے یا میں پہچان سکتا ہوں یا خدا پہچان سکتا ہے، مجھے یا تو پہچان سکتا ہے یا خدا پہچان سکتا ہے، اللہ کو یا میں محمد پہچان سکتا ہوں یا علی پہچان سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہہ دینا، مصطفیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا، یہ کیا مطلب کہ پھر اس لحاظ سے تو معرفت پھر ناممکن ہے، ان کو تو پھر کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارے اوپر یہ حکم بھی لاگو کر دیا اگر معرفت نہ کی تو جاہلیت کی موت۔ تو وہ جو معرفت کی بات ہو رہی ہے وہ ذات کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات محمد جانتا ہے یا علی جانتا ہے، آل محمد کی ذات وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں ذات سے سروکار نہیں، اس کی ذات وہ جانے، ہمیں ان کے آثار سے سروکار ہے۔ ان کا وجود بھی ان کا آثار ہے،
ان کے وجود پہ غور و فکر کر لینا، ان کے وجود کی زیارت کر لینا، اس مشاہدے پہ پہنچ جانا، تو بندہ اس کا مصداق ہو جاتا ہے گویا تم نے خدا کی زیارت کر دی۔ یعنی ان کے آثار کی معرفت خدا کی معرفت ہے، حجت زمانہ کی معرفت ان کے وجود کی معرفت، ان کا وجود بھی ان کا آثار ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا آل محمد کے نور جو ہے نور الہیہ و ازلیہ و ابدیہ، اس کے 3 آثار ہیں۔ پہلا آثار یہ کائنات خود ہے، زمین و آسمان، یہ آل محمد کا آثار ہے۔ کیوں کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو حدیث کے سامنے آپ نے پڑھا اللہ کچھ خلق نہ کرتا۔ کائنات کی ہر شے آل محمد کے لیے خلق ہوئی ہے، لہذا سب سے پہلے کائنات خود آثار ہے آل محمد کا، ٹھیک ہے، ان کی معرفت گویا کہ آل محمد کی معرفت۔ دوسرا آثار جو ہے قرآن اور معجزات آل محمد، وہ بھی ان کے آثار ہیں۔ آل محمد کا معجزہ دیکھو، یہ ان پہ غور و صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، فقط دیکھتے تو مدینے والے بھی بہت دیر رہے ہیں، پاس رہتے رہے ہیں، آثار 14 معصومین کے آثار موجود رہے ہیں، دیکھتے وہ رہے ہیں، لیکن معرفت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ آثار میں غور و فکر کرنا۔ جنہوں نے غور و فکر کیا وہ سلیمان محمدی کے رضے پہ فائز ہو گئے، اور جو غور نہ کرتے رہے وہ جو ساری زندگی کے ساتھ رہیں لیکن ان کا ساتھ رہنا بیکار رہا۔ تو آثار، ان کا وجود ان کا آثار ہے، غور و فکر کرنا آثار کے اندر، تب جا کے عرفان کی منزل پہ پہنچیں گے۔ یہ تھا خلاصہ 2 دنوں کا۔ اب میں نے کہا کل کہ کوئی چھپی ہوئی شے کی اگر معرفت کرنا چاہتے ہیں، جو شے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 2 قسم کی معرفت سے آپ کا سامنا پڑے گا۔ یعنی ایک شے آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس اندیکھی چیز کی معرفت کرنے کے لیے آپ کو 2 قسم کی معرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی جو قسم ہے میں نے بتایا وہ معرفت بالمشابہ، یعنی ایک اندیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیزوں کی تشبیہ دے کے بیان کرنا اور سمجھنا، یہ ہوتی ہے معرفت بالمشابہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شے آپ نے دیکھی نہیں، آپ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دیکھی ہوئی چیزوں سے اس کی شبیہ دیتے ہیں کہ وہ اس جیسا، اس کا رنگ اس جیسا، اس کی شیپ اس جیسی، اس کا ذائقہ اس جیسا، یا فلاں فلاں، تو وہ، لیکن یہ جو معرفت کی قسم ہے معرفت بالمشابہ، یہ ناقص معرفت ہے۔ کیوں کہ یہ شبیہ ہے اور شبیہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری جو قسم ہے معرفت کی، ایک اندیکھی شے کی معرفت کرنا چاہتے ہیں تو وہ معرفت بالمشاہدہ ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھنا۔ ایک اندیکھی چیز کو 2 طریقوں سے آپ معرفت کر سکتے ہیں، یا تو کسی دیکھی ہوئی چیزوں سے تشبیہ کر کے سمجھ لینا اس کی شبیہ، یا پھر خود اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، اسے کہتے ہیں معرفت بالمشاہدہ۔ یہ معرفت بالمشاہدہ جو ہوتی ہے، جتنا مشاہدہ کمال کا ہوگا اتنی معرفت بھی کمال کی ہوگی، کل بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ جتنا مشاہدہ ناقص ہوگا اتنی معرفت بھی ناقص ہوگی۔ آنکھوں کا مشاہدہ، انسانی آنکھ جو ہے ایک خاص فاصلے کی حد تک کسی شے کا صحیح مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ چیز اس آپٹیمم پوائنٹ آف ڈسٹینس جو خاص ایک آنکھ کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہے، اس حد سے باہر چلی جائے تب بھی مشاہدہ ناقص۔ اگر اس حد سے زیادہ قریب آ جائے کسی کوئی شے فاصلے سے تب بھی مشاہدہ ناقص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثال، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ ہماری آنکھ کی دیکھنے کی طاقت سے باہر ہے، جب ہی ان کا مشاہدہ ناقص ہے۔ ہمیں تو ستارے جو ہے جگنو کی طرح نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں لاکھوں سینکڑوں کروڑوں میل بڑے ہوتے ہیں، لیکن آنکھ کا مشاہدہ ناقص ہو گیا۔ کیوں کہ وہ ایک خاص حد سے دور چلے گئے ہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، لیکن ایک خاص حد سے آنکھ سے دور چلا گیا تو مشاہدہ ناقص ہو گیا۔ جب مشاہدہ ناقص ہوا تو اس کی تصویر غلط کنسیپٹ ذہن میں معرفت ناقص ہو گئی۔ اگر کوئی چیز حد سے زیادہ قریب ہو جائے تب بھی مشاہدہ ناقص، جیسے کہ آپ کی اپنی ہی آنکھ کالی پتلی، اسے آپ خود نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ حد سے زیادہ قریب ہے۔
یعنی آپ دوسرے کی آنکھ کی کالی پتلی دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی آنکھ میں موجود کالی پتلی نہیں دیکھ سکتے کہ ایک حد سے زیادہ قرب میں چلی گئی۔ اب آل محمد جو ہیں ذوات مقدسہ مطہرہ اور یہ نور الہیہ و ازلیہ، یہ وہ نور ہے جو خدا کا نور ہے، اور اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے۔ اور میں نے کل یہ کہا تھا جہاں جہاں خدا ہوگا وہاں وہاں حجت زمانہ موجود ہوگی۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان حجت کا ہونا واجب لازم و ملزوم ہے۔ جو ہی حجت درمیان سے ہٹے گی تو مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں حجت موجود ہے، تو حجت پہلے ہوگی مخلوق سے، خدا کے اور مخلوق کے درمیان حجت ہو۔ اللہ تو اتنا قریب ہے کہ اس نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر جو حجت ہوگی چونکہ وہ مخلوق اور خالق کے درمیان ہے تو پھر اور بھی قریب ہوگی۔ تو جب اتنی قربت میں آ جائے گی تو میں نے کہا جب کچھ ہے حد سے زیادہ قریب ہو جائے تب بھی مشاہدہ ناقص معرفت نہ۔ لہذا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ، چونکہ نور الہی ان کی ذات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ کیوں کہ یہ وہ نور مقدس ہے جو ذات توحید سے اور انسان کے درمیان انتہائی قرب کے فاصلے پہ ہے۔ ہم ان کی ذات میں غور و فکر نہیں کر سکتے، ہاں ان کے آثار میں غور و فکر کر کے معرفت کر سکتے۔ ہمارے پاس جو پیچھے رہ جاتی شاید فقط آثار آل محمد۔ آثار آل محمد جو ہیں ان کی غور و فکر کرنا در حقیقت معرفت آل محمد ہے۔ وقت کی حجت کے جو آثار ہیں ان میں غور و فکر کرنا گویا کہ حجت زمانہ کی معرفت ہے، اور حجت زمانہ کی معرفت ہی در حقیقت خدا کی معرفت ہے۔ کیوں کہ اللہ کی معرفت ناممکن ہے جب تک کہ آل محمد کی معرفت نہ ہو۔ کیوں کہ معرفت کہاں ہوتی؟ آثار میں، اور خود ذات توحید کے جو آثار ہیں وہ خود آل محمد کی ذوات مقدسہ، ان کے اجسام مطہرہ و مقدسہ و منورہ خود آثار توحید ہیں۔ آل محمد کے اجسام جو ہیں یہ آثار توحید ہیں۔ ان کے جسموں میں، ان کے چہروں میں غور کرنا گویا کہ خدا میں غور کرنا ہوگا۔ یہ آثار توحید ہے زمین پہ، ان کے چہروں پہ غور کرنا، اس لیے تو کہہ دیا کہ ان کا چہرہ دیکھ لیا گویا خدا کا دیکھ لیا، کیونکہ یہ آثار توحید ہے۔ ان کا بدن آثار توحید ہے، ان کی زبان آثار توحید ہے، ان کی ہر شے، ان کی کیفیت، ان کا کلام، ہر شے آثار توحید ہے۔ تین قسم کی چیزیں آثار ہیں نور آل محمد کے، جو کہ نور الہی ہیں۔ کائنات و ما فیہا، قرآن اور معجزات آل محمد، اور خود ان کے اجسام مقدسہ۔ معجزات آل محمد، اعجاز، معجزہ، آثار نور الہی ہے۔ معجزے میں غور و فکر کر کے کسی ہستی کی معرفت ہوتی ہے۔ انبیاء نے اعجاز کا استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ مقام نبوت کی معرفت حاصل ہو سکے امت کو۔ اعجاز کی، معجزے کی ضرورت ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس وجود کی صحیح معرفت ہو سکے ان لوگوں کو جو غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ معرفت تب ہوگی جب اس آثار میں غور و فکر کریں گے۔ بس جنہوں نے آثار میں غور کیا وہ اس کمال کے درجے، ان کا مشاہدہ کمال ہوتا گیا، اور جو مشاہدے میں نقص لے کے بیٹھے رہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے رہے، علی مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کا مشاہدہ ہی غلط تھا، ان کی آنکھ ہی غلط تھی، ان کا غور خوض ہی نہیں تھا، مشاہدہ غلط تھا، کچھ حاصل نہ کر سکے۔ ذرا مل کے ذوات آل محمد میں صلوات پڑھیں۔
معجزہ آثار ہے نور الہی کا۔ ہر نبی نے معجزے کا استعمال کیا، انبیاء قرآن نے کئی قسم، سر فہرست جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ کیا معجزہ؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے، نابینا کو بہنائی دیتے تھے۔ انی اخلق لکم الطیر، میں تمہارے لیے پرندے خلق کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں خلق کرتا ہوں۔ میں قرآن کہہ رہا ہے، لفظوں اللہ نے بھی اس کمال کے لفظوں کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ تو غور و فکر کرو آثار میں، قیامت تک کے لیے ان آثار میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے مشاہدہ، انہی لفظوں کو، عیسیٰ کے زبان کے لفظوں کو قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں رکھ کے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں دی۔ اس لیے تو فرمایا قرآن کی آیت میں کہ ہم سنریم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ اللہ کہتا خود تمہارے نفسوں میں نشانیاں رکھی ہیں ہم نے، اور اس آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ کیسے عیسیٰ کے کلمات کہ میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے پرندے۔ اگلا جملہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، کہ میں تمہارے لیے پرندے خلق کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ مقام نبوت اور مقام ولایت کا فرق یہیں سے سمجھیے۔ نبی جب بھی کسی اعجاز کا، کسی بھی اعجاز کا استعمال کرے گا، نبی کو کہنا پڑے گا بِإِذْنِ اللہ، لیکن جب ولی مطلق کسی اعجاز کا استعمال کرے گا اسے بِإِذْنِ اللہ نہیں کہنا پڑے گا، کیونکہ ولی خود اذن اللہ ہوتا ہے۔ ولی زمان کی ذات اللہ زندہ زندہ عیسیٰ جب مردے زندہ کرے گا تو اسے کہنا پڑے گا بِإِذْنِ اللہ۔ علی جب مردے زندہ کرے گا اسے بِإِذْنِ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا وجود ہی خود اذن اللہ ہوتا ہے، آل محمد کا وجود ہی اذن اللہ ہے، کیونکہ ولی العصر امام زمانہ کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم ہے، ان کا نام اذن اللہ، اللہ کا اذن۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ جب بھی کسی نبی نے بِإِذْنِ اللہ کہہ کے اعجاز کا استعمال کیا، یعنی کہ وہ علی کو پکار کے کہہ رہا ہو، علی کو۔ عیسیٰ کے اور انبیاء کے اعجاز دکھانے میں اور آل محمد کے اعجاز دکھانے میں، کیوں کہ آل محمد ان کا وجود خود آثار توحید ہے، یہ خود اذن اللہ ہے، ان کی ذات، ان کا وجود اذن اللہ ہے، یہ خود اپنی ذات میں اذن اللہ ہے۔ اور جب ولی العصر کی ذات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اللہ، عیسیٰ تو چیدہ چیدہ مردے زندہ کیا تھے، اور جب ولی العصر کی ذات مقدسہ کا ظہور ہوگا تو فرق سمجھیے اب اذن اللہ میں اور بِإِذْنِ اللہ کے محتاج میں۔ روایات میں لکھا، میں نے عشرے کے ٹاپک میں ماسل اعلیٰ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ آل محمد کے سامنے مقام عالیت پہ فائز ہے، عالیت یعنی کہ اعلیٰ کے مقام پہ، کوئی اعلیٰ اس پہ فائز ہے۔ فرشتے جو ہیں، ایک فرشتہ جو ہے بارش برساتا ہے، مسلمہ عقیدہ مسلمانوں کا، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ایک رزق دیتا ہے کائنات کو،
بارش برساتا ہے کائنات میں ایک فرشتہ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مختلف فرشتوں کو مختلف کام۔ فرشتے یعنی کہ مسلمانوں کا اتنا عقیدہ ہے کہ فرشتے رزق دے دیتے ہیں، فرشتے رزق بھی دے دیتے ہیں، فرشتے موت بھی دے دیتے ہیں، فرشتے دے سکتے ہیں۔ اور جب ہم علی کی بات کریں تو غیر اللہ کی بات آ گئی۔ فرشتے حقیقت فرشتہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی پیشانی کے نور کا قطرہ، پیشانی کے نور کا نور پیشانی مصطفیٰ کے قطرے میں یہ طاقت ہے کہ وہ عرش پہ جب مصطفیٰ گئے تو دیکھا کہ اسرائیل کے ہتھیلی پہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر سکہ ہے، اور اس میں کیا دیکھ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب میں اس میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں۔ جب جہاں جس کی موت کا وقت ہوتا ہے میرے اندر لاکھوں فوج حکم دیتا ہوں کہ روح قبض کر کے ساری کائنات کی موجود اسرائیل کے سامنے۔ اسرائیل کا یہ اختیار ہے کہ پوری کائنات کو وہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہے، اور اسرائیل کی حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی پیشانی کے پسینے کا قطرہ، اور جو کل نور ہوگا جس نور کا یہ قطرہ ہے، پھر وہ کہے گا نا یا حارث ہمدانی من یموت یرانی، اے حارث جب بھی کوئی اس دنیا میں مرتا ہے او مومن او منافق، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ منافق ہے، وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علی چل کے اس کے پاس جاتا ہوں، کہا جب بھی کوئی مرتا ہے مجھے دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، کائنات علی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر ہے، علی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، علی موجود۔ اور حجت زمانہ کی بات اذن اللہ کے بعد وہیں سے آئے گی، عیسیٰ باذن اللہ کہہ کے مردے زندہ کریں گے، اور فرشتے کس مقام پہ فائز آل محمد کے ساتھ؟ مقام اعلیٰ، آلے کے مقام پہ، جیسے ایک قلم ہے، قلم ایک آلہ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی آلے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں ہاتھ کے۔ بڑی سے بڑی مشین اس کائنات آج کے جدید دور میں، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں، ہائی فائی قسم کی کوئی مشین جتنی بھی، وہ بھی آخر محتاج ہے کم از کم ایک کلک کی، کم از کم ایک کلک یعنی انسانی کلک کی محتاج ہے۔ جتنی بھی آٹومیٹک مشینیں، کم از کم مشینیں جتنی بھی ہیں، جسے آلہ کہتے ہیں، آلے میں ہر مشین آ گئی، مشین آلہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے ہاتھ کا۔ فرشتے سارے مقام عالیت پہ فائز ہیں، اور یہ سارے فرشتے جو اعلیٰ ہیں یہ جس ہاتھ کے محتاج ہیں اس ہاتھ کو ید اللہ کرتے ہیں۔ سارے فرشتے ید اللہ کے اندر ہیں، ایک ید اللہ کے کلک کی ضرورت ہے۔ سارے فرشتے ولی امر کے محتاج ہیں، ادھر سے کلک ہوگا تب جا کے فرشتے امر لے کے نازل ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ، اس رات میں اولی الامر کے پاس سارے فرشتے محتاج ہیں، آلے ہیں، کیونکہ فرشتے مقام عالیت میں ہیں، آلہ ہیں، اور آل محمد ہاتھ ہیں، ید اللہ۔ اب جس کے لیے میں نے جملہ کہا روایات میں، آلے کی حیثیت یہ ہے کہ جو صاحب آلہ ہوتا ہے، جس کا وہ آلہ ہوتا ہے، مثلا قلم ایک آلہ، میں نے بڑی ہی جو ہے قیمتی ترین ابروڈ سے ایک اپنے لیے خاص پین منگوایا، اور میں اس پین سے صرف اپنے لیے لکھتا ہوں، وہ میرا آلہ ہے، میرا آلہ ہے، لیکن میں چاہوں تو وہ قلم کسی اپنے محبوب دوست کو بھی دے سکتا ہوں کہ لے اس سے استعمال کر، استعمال، کیونکہ میں مالک ہوں اس آلے کا، میں صاحب آلہ ہوں، میں جہاں چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں آلے کو استعمال کروں، چاہے اپنے ہاتھ سے استعمال کروں چاہے کسی دوست کو دے دوں۔ تو سن لیجیے کہ تمام ملائکہ اس کائنات کے مقام عالیت ہیں، آل محمد کے آلہ ہیں، اور آل محمد ہاتھ ہیں۔
جب چاہے جسے چاہیں گے اعلیٰ دے دیں. اب چاہیں تو علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ سلیمان کو کہہ دے کہ مردے زندہ کر، کیونکہ مردے زندہ کرنے والا فرشتہ اعلیٰ سلیمان کے حوالے کر دیا. اب جب ولی الاصل کی ذات اس دنیا میں ظہور کرے گی، روایات میں لکھا ہے جب لوگ پوچھیں گے نا کہ تمہارا خالق کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، کہیں گے ہمارا خالق جو ہے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ یمید، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. کیسے موت دیتا ہے اور کیسا زندہ کرتا ہے؟ تو یہ کام پچھلے دور میں تو ائمہ کو خود کر کے دکھانے پڑتے تھے، ظرف چھوٹے تھے. اب جو ہے سائنس کی وجہ سے ظرف بڑھ گئے ہیں، اب امام خود نہیں کریں گے بلکہ مولا کی ریت جب چاہے گی مردے زندہ کر کے دکھا دے گی. کیوں کہ امام زمانہ نے وہ اعلیٰ جو مردے زندہ کرنے والا فرشتہ ہے، وہ جب چاہے اپنے دوستوں کو تقسیم کرنا. یہ آثار ہیں، معجزات آثار ہیں. آثار میں غور و فکر کرنا ہے، انہی آثار میں تب جا کے عرفان کی منزل کو پہنچے گی. آثار میں غور و فکر کریں گے، مشاہدہ کامل کریں گے. مشاہدہ تو بہت قسم کا لوگ کرتے رہے، مشاہدے تو ہوتے رہے، لیکن مشاہدہ وہ کریں کہ جس مشاہدے سے سلمان بنے. مشاہدہ وہ ہونا چاہیے جس مشاہدے سے ابو ذر بنے، جس مشاہدے سے قمر بنے. فقط زبانی اظہار کر لینا. ایک اور جملہ، ہمارے معاشرے میں رائج یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر خوش عقیدہ انسان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ بڑا عارف ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ ہمارے ولایت والے جو ہوتے ہیں، جو فضائل ماشاءاللہ بڑے سن لیتے ہیں یا ہم پڑھ لیتے ہیں میرے سمیت، فضائل پڑھنا یا سن لینا عارف ہونے کی دلیل نہیں ہے. عارف ہونے کی دلیل یہ کہ آپ کا مشاہدہ کس معیار پہ ہے، آپ اپنے ولی الاصل کو کس مشاہدے کی منزل پہ پہنچے ہیں. معرفت مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. زبان سے صرف علی کو جس مقام پہ مرضی کہہ لو، زبانی دعوے سے نہیں ہوگا، مشاہدے سے معرفت ہوتی ہے. مشاہدہ بڑھانا ہے، جتنا مشاہدہ کامل ہوتا چلا جائے گا اتنی معرفت کامل ہوتی چلی جائے گی. مشاہدہ کم ہوگا، ناقص ہوگا، معرفت ناقص ہوتی چلی جائے گی اس کائنات میں. کیوں کہ وہ آل محمد کے آثار، یہ کائنات خود آل محمد کا آثار ہے. زمین، آسمان، شمس و قمر، سورج، ہر شے اللہ نے کہا میں کچھ خلق نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتے. تو یہ آثار ہیں آل محمد کے، یہ معجزات آثار ہیں آل محمد کے. ان میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنے کے بعد جب عقل اور شعور کی منزل پہ انسان سمجھتا ہے تو پھر جو عارف ہوتا ہے، عارف صرف زبانی دعوے کا عارف نہیں ہوتا. جتنا جتنا انسان عارف ہوتا ہے اتنا اتنا وہ خوشی و خضوع کی منزل پہ بڑھتا جاتا ہے. عارف ہمیشہ عامل ہوتا ہے، کبھی بھی بغیر عمل والا انسان عارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ معرفت بغیر عمل کے ممکن ہی نہیں ہے. بغیر عمل کے معرفت کا دعویٰ پھیکا ہے. کیونکہ جب ایٹومیٹک یہ کنسیپٹ ہے، یہ رول ہے کہ جتنا انسان عارف ہوگا وہ اتنا جھکتا چلا جائے گا، عمل کے میدان میں اپنے مولا سے اپنا قرب میں چلتا جائے گا. اور اگر عمل اور کردار ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا آج مشاہدہ ہی تو ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مولا کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے چھپ کے بیٹھے رہنا. ہمارا مشاہدہ ناقص ہے، ہمارا مشاہدہ ہی نہیں ہے. مشاہدہ کیسے بڑھے گا؟ ہمارے اندر سے وہ گناہوں کا پردہ جو ہٹے گا. یہ بھی حصہ ہے مجالس کا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ وارث زمانہ کی ریت ہونے کے ناطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کے دور میں ان کمالات اور فضائلات کے حامل ہوں تو ہمارا مشاہدہ مولا کے لیے کم از کم کیا مالک کے لیے وہ تو اتنا شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے بھی مشاہدہ کیا مالک کے لیے؟ مشاہدہ کب ہوگا؟ جب گناہوں کا حجاب ہٹے گا، جب گناہوں کی کالی سیاہی ہٹے گی.
کم از کم کوئی ایک اپنے امام زمانہ کے نام سے مخصوص کر لے عمل کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک سورت یاسین، آج ایک عمل یعنی کہ مولا کے نام پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاہدہ امام زمانہ کا، معرفت امام، اور جو معرفت نہیں ہے میں پہلے بتا چکا وہ انکار ہے، اور انکار کفر ہے۔ معرفت کے لیے مشاہدہ چاہیے، اور مشاہدے کے لیے عمل چاہیے، کردار چاہیے۔ اس وقت تک مشاہدہ نہیں۔ وہ کتنی مشہور مثال آپ سنتے ہیں کہ مولا ہر روز ایک جو ہے وہ دکاندار کی دکان پہ آیا کرتے تھے، ایک عابد و عبادت گزار، روزانہ وہ 40 دن مسجد ساحلہ میں اس نے جو ہے وہ عبادت کی، لیکن زیارت نہ ہوئی مولا کی۔ کیا ہوا کہ پریشانی کے عالم میں واپس گھر آیا۔ عالم خواب میں امام نے فرمایا کہ اگر زیارت کرنی صبح فلاں شخص کی دکان پہ آ جائے۔ اس کی دکان پہ گیا، سنار کی دکان، سامنے ایک بڑی باروغ ہیبت والی شخصیت، یہ سمجھ گیا کہ میرے امام ہے۔ امام نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، بیٹھ گیا۔ زیارت کرتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر اس دکاندار کے پاس کون سی ایسی شے ہے جو وارث خود چل کے اس کے پاس آتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ گڑیا آتی اور کہتی دکاندار سے کہ یہ میری جو ہے یہ سونے کی بالیاں، یہ خرید ہے، مجھے اس کی قیمت دے دو۔ اس دور میں مجھے مقدار یاد نہیں، 7 یا 8 درہم یا دینار جو بھی تھے۔ اس نے کہا کہ گڑیا اس کی یہ قیمت ہے۔ وہ کہتی میں پورا بازار پھر چکی، مجھے کوئی 2 درہم دیتا ہے، کوئی 3 درہم دیتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ 7 درہم۔ وہ کہتا ہے اس کی قیمت ہی اتنی ہے، میں 7 درہم نہیں دوں گا، لینی ہے تو لے ورنہ اپنی بالی واپس لے۔ پورا بازار اسے 2 یا 3 درہم دے رہا ہے اور یہ 7 درہم دینے کو تیار ہے۔ بس جب اس نے جملہ سنا تو مولا نے کہا کہ تم بھی اپنا کردار ایسا بنا لو، پھر تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم خود چل کے تمہارے پاس۔ مشاہدے کی منزل کیسے بڑھے گی؟ کردار سے بڑھے گی۔ مشاہدہ کیسے کامل ہوگا؟ عمل سے ہوگا۔ ان کا مشاہدہ کرنا ہے وجہ اللہ کا۔ اگر معرفت کی منزل کی پہنچنا چاہتے ہیں تو کردار، عمل۔ ایک سورت یاسین روزانہ میں اول آخر درود شریف پڑھیں، ایک سورت یاسین فجر میں یا مغرب میں یا ظہرین پہ کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں۔ یاسین پڑھی، اول آخر درود شریف پڑھا، امام زمانہ کے نام کو ہدیہ کریں، مولا آپ کو ہدیہ۔ ایک سورت یاسین روزانہ اپنے مالک کو ہدیہ کریں، وارث کو۔ دیکھیے آپ کی زندگیوں میں کیسے نکھار آتا ہے اور آپ کو توفیق ملے گی مزید عمل کرنے کی۔ یہ کردار کوئی ایک عمل بنائے۔ خالی دعوے کرتے رہیں گے، فضائل پڑھتے رہیں گے، فضائل سنتے رہیں گے، صرف زبان کی حد تک اتنا ہی نہیں۔ زبان کے دعوے تو بہت کیے لوگوں نے پچھلی امتوں میں، ہمیں کچھ کر کے بھی دکھانا۔ مشاہدہ کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے تو عام چہرہ نہیں ہے، ذات توحید کا مشاہدہ کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم اپنی نگاہوں کو سلمان فارسی کی نگاہ بنانا ہوگا، قمر و ابوذر کی نگاہیں بنانا ہوگی، تب جا کے اس مشاہدے کی منزل میں پہنچیں گے۔ یہ ان کا وجود آثار توحید ہے، ان کا چہرہ آثار توحید ہے۔ دکھ کس بات کا عزادار؟ اسی گھرانے کو جو خود جن کا وجود آثار توحید ہے، جو حجاب اللہ، عصمت اللہ کے درجے پہ فائز، انہی مخدرات عصمت شام کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں، وہ کہ جس کے سیدہ مخدومہ عالیہ بی بی کہ سورج جس سے حیا کرتا تھا، شرم کرتا تھا۔ مشاہدے میں ناقص تھی نا امت، مشاہدہ غلط تھا، انہی آثار توحید کو بازاروں میں پھراتے رہے، درباروں میں پھراتے رہے، مشاہدہ نہ کر سکے، معرفت نہ کر سکے۔ عزادار ایک روایت، شام کے بازار میں جب یہ قافلہ آل محمد کا آثار توحید کا داخل ہوا، سہل ابن سعد صحابی رسول روایت کرتا ہے، شام کے بازار کو سجایا جا رہا ہے، تنگ گلیاں تھیں، سجایا جا رہا ہے، بہت رنگ رنگوں سے، کپڑوں سے، جھنڈوں سے منگائے گئے، باجے، ہر شے، ڈھول، ہر چیز موجود تھی۔ ہندوستان اور حبش کی ناچنے والی عورتیں بلوائی گئی اور وہ لڑکیاں محو رقص تھیں بازاروں میں۔
فقط اتنا رش تھا کہ یہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ایک آدمی کو گزرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور صرف بازار کی گلیوں میں رش نہیں تھا، اوپر مکان کی چھتوں پر بھی ہجوم تھا شام کے لوگوں کا اور عورتوں کا۔ اس منظر سے جب گزارا گیا زینب عالیہ کے قافلے کو، محملوں کو جب شام کے بازار سے گزارا گیا سہل بن سعد کہتے میں نے دیکھا لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، شام کے لوگ، اور کیا نعرہ تھا؟ الیوم عیدنا کبیر، آج ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ یہ صحابی کہتا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اے شام کے رہنے والے مسلمانوں، آج کون سی نئی عید ہے اسلام میں؟ کہا کہ آج عید ہے کہ یزید کو فتح حاصل ہوئی باغیوں کے اوپر، اسلام کے دشمنوں کے اوپر۔ کہا کہ کون سے باغی؟ کہا کہ فرزند رسول حسین ابن علی۔ یہ سننا تھا کہ صحابی رسول شام کے بازار میں، شام کی زمین پہ بیٹھ گئے۔ ہزاروں گشت کے عالم میں جب بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ شام کے بازار میں قافلہ داخل، کچھ فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اتنا رش تھا کہ صرف ایک گلی کو عبور کرنے کے لیے 6 گھنٹے لگے۔ زدارو اتنا اہتمام کیا گیا، اتنی تعظیم سے میں لفظ کہوں گا، اتنی تعظیم کی گئی آثار توحید کی کہ 6 گھنٹے لگے پردہ دار توحید کو ایک گلی عبور کرنے کے لیے شام کی۔ اللہ جانے کیا بیتی، یہ تو سیدہ مخدومہ عالیہ بی بی کا جگر جانتا ہے کہ وہ بی بی جو کبھی ابو تراب امیر المومنین کے سامنے نہ آئی تھی۔ اللہ جانے آج شام کے بازار میں شرابیوں میں اور رقص کرنے والی عورتوں میں سے عصمت کی پلی ہوئی ہزاروں کیسے شام کے بازار میں آئی ہو، کیا گزر رہی ہوگی سیدہ کے جگر پہ۔ اور سیدہ کا جگر پوجا سید سجاد کے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہزاروں اور نوحے کا ایک جملہ کہ اللہ جانے شام کے بازار میں سجاد نے کیا دیکھا کہ خون رونا شروع کر دیا۔ اللہ ساری زندگی الشام ہزاروں 6 گھنٹے لگے، باب الساعت پہ لا کے کھڑا کیا گیا آل محمد کے قافلے کو۔ اس قافلہ غریبان کو مرکزی مسجد بنو امیہ کے سامنے اہتمام کیا جا رہا ہے، یزید کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور یزید کیا کام کر رہا ہے محل میں؟ حلب کا رہنے والا ایک اخل نامی شاعر جو یزید کی شان میں قصیدہ لکھ کے لایا تھا، یزید اس مشاعرے کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے، شراب نوشی ہو رہی اور مشاعرہ ہو رہا۔ 6 گھنٹے یہ مصروف رہا اپنے محفل میں روضہ شام کے درمیان۔ 6 گھنٹے کے بعد ظہرین کی نماز کا وقت ہوا، اس نے کھانا کھایا پھر سو گیا۔ آل محمد کا قافلہ مسجد پر مرکزی چوک میں کھڑا، یزید آئے گا مسجد میں تب اس قافلے کو مسجد میں بلائے گا۔ شام ہو گئی، یزید نے کہا کہ آج ہمارا مزاج نہیں ہے، صبح جاؤں گا، قافلے کو وہیں پہ کھڑا رکھو۔ عزاداروں جب شام کا وقت ہوا، اسی مسجد کے سامنے ایک چبوترا تھا، سید سجاد اور تمام مخدرات عصمت محملوں کری۔ مسجد سے نمازی نماز پڑھ کے نکلے، ایک ضعیف شامی نماز پڑھ کے نکلا، سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے اللہ نے آپ جیسوں سے امت کو نجات دی، آپ جیسے فتنے سے امت کو نجات دی۔ جب یہ جملہ کہنا تھا تو سید سجاد نے کہا یا شاعر، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہتا ہاں میں نے پڑھی ہے قرآن میں۔ مولانا کہ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہتا ہاں پڑھی ہے۔ کہا کہ کیا یہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قربا کا حق دے دو۔
کہا تم کون سی آیات پڑھ رہے ہو؟ ان آیات کا تعلق تو آل محمد کے ساتھ ہے۔ سید سجاد کی آنکھوں سے خون بڑھا، ایک بار رو کے کہا واللہ نحن آل محمد، خدا کی قسم ہم ہی وہ آل محمد ہیں۔ ہزاروں یہ ضعیف شامی سید سجاد کے قدموں پہ گرتا ہے، رو کے کہتا ہے کہ مولا میرے گناہ کی معافی مل سکتی ہے۔ ہزاروں جب مولا کے قدموں سے اٹھا، یہ ایک بار مہمنوں پہ اونٹوں کے قدموں پہ جہاں سے زادیاں سوار تھی، ان اونٹوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتا ہے نبی کی بیٹیوں کیا میرے گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ ہزاروں یزید نے حکم دیا کہ قافلے کو نوری محل میں رات ٹھہرایا جائے۔ آخری جملہ روایت ہے، رات نوری، مسجد کے ساتھ ہی نوری محل تھا۔ یہ وہ محل تھا جو شام میں سب سے زیادہ خستہ حال اور پوسیدہ محل تھا۔ جو ہی آل محمد کا قافلہ داخل ہوا تو سیدزادیوں نے دیکھ کے کہا کہ عنقریب یہ چھت گرنے والی ہے۔ اس قسم کا خستہ حال تھا۔ عزیزان، اس بوسیدہ محل میں آل محمد کے قافلے سیدزادیوں کو ٹھہرایا گیا۔ اب جب رات کا وقت ہوا نا، عزیزان، بیویوں کا کیا حالت تھا کہ سارے دن کے شام کے بازار کا تماشا بنی ہوئی عصمت کی توحید کی پردہ دار بیویاں جب رات کو اندھیرے میں بیٹھی نا تو ایک بیوی ایک گوشے میں، دوسری بیوی محل کے دوسرے گوشے میں اکیلی بیٹھ کے ایک بیوی کہہ رہی تھی ہائے علی اکبر تیری ماں بازاروں میں پھرائی گئی، ایک بیوی کہہ رہی تھی علی اصغر تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے، رو لوریاں دینے کے لیے۔ کوئی بی بی قاسم کے ٹکڑوں کو رو رہی تھی۔ ہزاروں ایک معصومہ تھی جو کہتی تھی بابا آج تیرے بعد سکینہ پہ بہت ظلم ہوا، بابا دیکھ تیری بیٹی 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو چکی ہے، تیری امت نے ایسا پیار کیا ہے تیری بیٹیوں کے ساتھ۔ ساری بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی اور سید سجاد مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا نانا میں تیری بہو بیٹیوں کو کدھر لے جاؤں، نانا میں 24 سال کی عمر میں ضعیف ہو گیا، بابا حسین کربلا کی جنگ بہت آسان تھی، پھوپھیوں کے ساتھ شام کے بازار میں آنا بہت مشکل تھا۔ اللہ لعنت اللہ کا